بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ دنیا میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری معاشرے کے اندر عزت ہو، مجھے اچھا سمجھا جائے، میرا ایک خاص روب ہو، میرا ایک مقام ہو، میری بہت اچھی حیثیت ہو۔ یہ ہر بندے کی دل کی تمنا اور تڑپ ہوتی ہے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ ان پہ اگر عمل کر لیں تو یقیناً ہم معاشرے میں عزت والے ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے کے اندر عزت ہو، ہم سرخرو ہو جائیں اور ہر دیکھنے والا ہماری بات کو سنے اور اس کا اثر لے، تو ایک ہی کام کرو، اپنے اخلاق کو اچھے کر۔ بس آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھو، وہ کرو، یہ عمل کرو، چھوٹی سی بات بتائی کہ اخلاق اچھے کر لو۔ زبان کا بول آپ کا میٹھا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں جو آدمی بھی معاشرے میں میٹھی زبان سے بولتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، ہر بندہ اس کو چاہتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، اس کے کرنے سے یہ ہو جائے گا جس طرح ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، یعنی یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، میٹھا بول زبان سے بولنا ہے، ہر ایک سے محبت اور پیار سے بات کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ 27ویں سپارے کے اندر ہے سورہ قمر۔ اس سورت کو ظہر کی نماز کے بعد باوضو لکھ کر موم جامع کر کے، موم جامع کا مطلب یہ ہے کہ تعویذ کی شکل بنا کر، یعنی اس کے اندر پانی نہ جا سکے، وہ چمڑے میں بے شک اس کو موم جامع کر کے بند کر لیں، یا کوئی تعویذ وغیرہ جو ملتے ہیں ان کے اندر بند کر کے اسے اپنی پگڑی میں رکھ لیں، یا اپنی ٹوپی میں رکھ کے استعمال کریں، یا اپنے دائیں بازو کے اوپر باندھ لیں۔ یہ عمل مرد بھی کر سکتے ہیں، جوان بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، صرف یہ ہے کہ باوضو لکھ لیں اور لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ اسی طرح استعمال کریں، پگڑی میں، ٹوپی میں یا دائیں بازو پہ۔ فائدہ ایک جیسا ہی ہوگا، یہ نہیں کہ پگڑی میں زیادہ فائدہ ہے یا ٹوپی میں زیادہ ہے اور یا بازو میں کم، ایک جیسا فائدہ ہوگا۔ تینوں طریقے اس کے مجرب ہیں۔ ہاں، اگر کوئی خود نہیں لکھ سکتا تو کسی آدمی سے جو دین جانتا ہو، قرآن عربی کو سمجھتا ہو، لکھنا جانتا ہو، اس آدمی سے لکھوا لیں، تو اس کی فوٹو اسٹیٹ کر کے بھی آپ موم جامع کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کی اتنی برکت ہوگی، اتنا بڑا فائدہ ہوگا، جس کی آپ کے اوپر نظر پڑے گی یوں لگے گا کہ یہ ایک بڑا باروب آدمی ہے۔ آپ کا روب فوراً اس کے اوپر جو ہے نا وہ چھا جائے اس قرآن پاک کی برکت سے، اور ہر وقت
آپ کے ذہن میں، آپ کے تصور میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ قرآن کی مبارک سورت میرے پاس ہے، یہ تصور بھی رکھیں۔ تو جب یہ تصور بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہر بندہ آپ سے محبت کے ساتھ ملے گا، خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، اور آپ کا رعب اس کے اوپر پڑے گا۔ آپ کی بات کو جب سنے گا تو آپ کے اتنے بڑے فائدے ہوں گے۔ ہر بندہ جب جی کرتا پھرے گا تو انشاءاللہ آپ کے دنیاوی معاملات بڑے اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ دنیا کے معاملات میں یعنی آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، نہ کاروباری لحاظ سے، نہ معاملات کے لحاظ سے، نہ کسی برادری کے اندر، نہ ہی اپنی اولاد کی طرف سے۔ کتنے بڑے فائدے ہیں، اولاد بھی تابع فرما بردار، رشتہ دار بھی آپ کی بات ماننے والے اور سننے والے، دوست احباب بھی بات سننے والے، ماننے والے، اور جہاں آپ کوئی کاروبار کرتے ہوں گے، کوئی نوکری کرتے ہوں گے، وہ لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے۔ جب معاشرے کا ہر بندہ، ہر فرد آپ کی عزت کرے گا تو آپ کتنی پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یہ سکون صرف ان دو ہی باتوں سے آپ کو ملے گا۔ کون سی؟ پہلی بات، آپ نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، بہتر بنانا ہے، اور دوسری بات یہ سورہ قمر کی برکت، اور ایک اور اس کے ساتھ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو فرض کام ہیں ان کو نہیں چھوڑے، جیسے 5 وقت کی نماز اور ماں باپ کی فرما برداری، بزرگوں کا ادب اور احترام، صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت، رات کو سوتے وقت کم از کم 10 آیتیں پڑھ لینا یا سورہ واقعہ پڑھ لینا۔ اس طرح کے معاملات بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ مال و دولت کی طرف سے بھی پریشانی اور رکاوٹ نہیں ہوگی، اولاد کی طرف سے بھی نہیں ہوگی، رشتہ داروں کی طرف سے بھی نہیں ہوگی، اور دوست احباب بھی آپ کی قدر و منزلت کریں گے، اور جہاں آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی ادارہ چلاتے ہیں، وہاں بھی جتنے بھی افراد ہیں سب آپ کی عزت کریں گے۔ تو یہ بڑا بابرکت عمل ہے اور آسان عمل ہے، کوئی آپ کی اس میں محنت نہیں، کوئی آپ کا اس کے اوپر خرچ نہیں ہے۔ آپ نے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، اس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ قمر لکھ کر آپ نے پگڑی میں، ٹوپی میں یا بازو پہ باندھ لینی ہے، تو اس میں بھی آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، لیکن فائدے بہت ہیں۔ ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی ہے، کیونکہ لوگ عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں، تو اس لیے سوچ سمجھ کر مجھے بھی ہر بات کہنی پڑتی ہے کہ تاکہ آپ کو بار بار سوال نہ کرنے پڑے۔ اب ذہن میں اچانک یہ بات آئی ہے کہ کوئی لوگ پھر بھی پوچھیں گے کہ ہم کس کے ساتھ لکھیں، کسی چیز پہ لکھیں۔ لکھنا تو آپ نے قلم کے ساتھ کیا، کوئی بھی قلم آپ لے لیں، یہ سرخ رنگ کا نہ لیں، نیلے رنگ کا یا کالے رنگ کا کوئی قلم لے لیں، بال پین لے لیں، پوائنٹر لے لیں، کسی کے ساتھ بھی لکھ لیں، لیکن بابدو لکھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ کے یہ لکھیں۔ بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک کا لکھنا پڑھنا ناجائز ہے، اور بغیر وضو کے بھی قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے۔ اس لیے آپ نے باوضو لکھنا ہے، اور روشنی یعنی سیاہی، سیاہ رنگ کی ہو یا نیلے رنگ کی، اور قلم جس قسم کا مرضی استعمال کریں۔ ہاں یہ خیال کریں باریک سا باریک قلم ہو، تاکہ وہ بہت بڑا اور اس کا حجم زیادہ نہ بن جائے، بہت موٹا تعویذ نہ بن جائے۔ جتنا باریک استعمال کریں گے اتنی وہ جگہ کم گھیرے گا، اور چھوٹے سے کاغذ کے اوپر وہ پوری سورہ قلم تحریر ہو جائے گی۔ ہے ذرا لمبی ہے، لیکن باریک کر کے لکھیں گے تو اتنا بڑا تعویذ نہیں ہوگا۔ وہ پگڑی میں جب استعمال کریں گے تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ جو لوگ ٹوپی استعمال کرتے ہیں وہ ٹوپی میں استعمال کر لیں، جو نہیں استعمال کرتے وہ اپنے دائیں بازو پہ باندھ لیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔
فوائد میں نے آپ کو بتا ہی دیے۔ اللہ اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے، اور انشاءاللہ پھر ہم کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔